یہ ہے وقت میڈیا۔ رامپور ضلع کے ادبی شہر ٹانڈا میں محترم ارباز خان صاحب کی شادی پر ہوا کل ہند مشاعرہ، جس میں ہندوستان کے بہت اہم اور معتبر شعراء نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی رہے نواب حیدر علی عرف حمزہ میاں صاحب۔ مہمانان ذی وقار رہے محترم راجو خان صاحب و محترم شیزی خان صاحب۔ مشاعرے کے کنوینر رہے محترم حاجی شاہ نواز احمد خان صاحب۔ کو کنوینر رہے ادب نواز شخصیت حاجی مشرف علی صاحب۔ صدارت فرمائی مشہور شاعر محترم طاہر فراز صاحب نے۔ نظامت فرمائی آرٹسٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے فاؤنڈر مشہور و معروف ناظم مشاعرہ ہلال بداونی صاحب نے۔ اس دور میں اس مقام پہ میں اس عالمی شہرت یافتہ خاتون کا استقبال کرنا چاہتا ہوں جو صرف اس مشاعرے کی زینت نہیں بلکہ پوری اردو دنیا میں ہمارے ہندوستان کی زینت ہے۔ ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ عورت ہوں مگر صورت کوہسار کھڑی ہوں، عورت ہوں مگر صورت کوہسار کھڑی ہوں، ایک سچ کے تحفظ کے لیے سب سے لڑی ہوں، وہ مجھ سے ستاروں کا پتہ پوچھ رہا ہے، ہیرے کی طرح جس کی انگوٹھی میں جڑی ہوں، وہ مجھ سے ستاروں کا پتہ پوچھ رہا ہے، ہیرے کی طرح جس کی انگوٹھی میں جڑی ہوں۔ تو آئی حضرات، دور حاضر کی وہ معروف شاعرہ، دور حاضر کی وہ مقبول شاعرہ جس نے دور حاضر میں نسوانی احساسات کی وہ ترجمانی کی ہے کہ آج اس نے نسوانی احساسات کو جو عظمت بخشی ہے وہ پوری اردو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اور بلکہ مختصر میں یہ کہہ دوں کہ پوری اردو دنیا میں ہندوستان اس لیے بھی ممتاز حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے پاس شبینہ ادیب موجود ہیں۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، بس صرف 4 مصرے آپ ہی کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ تشنگی دل کی بجھانا تو خبر کر دینا، اشک آنکھوں میں چھپانا تو خبر کر دینا، ہم نے کچھ گیت لکھے ہیں جو سنانے ہیں تمہیں، تم کبھی بزم سجانا تو خبر کر دینا۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے عالمی شہرت یافتہ شخصیت محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے نوازیں۔ شکریہ محترم مشرف صاحب، شہنواز صاحب، جنہوں نے اس خوبصورت محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا۔ اس محفل کے لیے مبارکباد، اور ارباز خان صاحب کو شادی کی مبارکباد پھر سے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سبھی نے ارباز خان صاحب کی طرف سے شعر پڑھے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ان کی شریک حیات کی طرف سے کچھ شعر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بار آپ سے مبارکباد پیش کی اور اس کے بعد میں اپنی بات اس وقت یہاں سے شروع کرتی ہوں۔ اجازت چاہتی ہوں سبھی شعراء کی شرکت ملاحظہ کریں۔ مشرف ارشاد ارشاد سنیں ارباز میاں۔ تیرے دل تیری نظر میں میں اسیر ہو گئی، کیا مصرے پر آپ کی توجہ، اور لگے کہ ہاں واقعی شادی کا جشن شادی کا اگر یہ مشاعرہ ہے تو اس جشن کو کیسا ہونا چاہیے، پوری طرح سے شریک ہونے کی کوشش کریں۔ تیرے دل تیری نظر میں میں اسیر ہو گئی ہوں، تو کہے تو آج کہہ دوں تیری ہیر ہو گئی، زندہ باد زندہ باد بھائی، واہ 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 واہ، تو کہے تو آج کہہ دوں تیری ہیر ہو گئی، آپ ہی کا حق ہے۔ واہ واہ، تیرے دل تیری نظر میں میں اسیر ہو گئی ہوں۔ کیا شعر عطا کیا ہے، واہ۔ یہ خوبصورت سماعتیں، اور میرا یہ شعر ملاحظہ کیجئے گا، دیکھیے گا بطور خاص کہ میرا دل تیری امانت، تو ہے میرے دل کا مالک، میرا دل تیری امانت، میرے دل کا تو ہے مالک، تیرے دل کی سلطنت کی
گئی ہوں. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. میرا دل تیری امانت, میرے دل کا تو ہے مالک, تیرے دل کی سلطنت کی میں پذیر ہو گئی. میرے دل کی سلطنت کی میں وزیر ہو گئی ہوں. تیرے دل تیری نظر میں میں اسیر ہو گئی ہوں. بہت سلام. بہت اچھی طرح سے بہت سلیقے سے سنا اس سلیقے کو سلام. اب آئیے کچھ اور پیش کرتی ہوں, ملاحظہ کیجئے گا, دیکھیے گا. ارشاد. حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا. بہت شکریہ. حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا. حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا. یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا. یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا. رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں. رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں. گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا. گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا. گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا. کیا کہنا. بہت مہربانی. بہت اچھا ہے. ملاحظہ کریں, دیکھیں, بہت سلیقے سے سن رہے ہیں, اچھا لگ رہا ہے. بس ایسے ہی سکون سے سنتے رہیے. آپ موجود ہیں, آپ کی موجودگی کو سلام. کوئی ضروری نہیں ہے کہ زوردار تالیاں بجائی جائیں تبھی مجھے یہ محسوس ہو. اگر آپ موجود ہیں تو سننے کے لیے موجود ہیں. عادتیں خراب ہو گئی ہیں, اس لیے آپ سے کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا حوصلہ افزائی کرتے رہیں تالیوں کے ذریعے, تاکہ حوصلہ بنا رہے اور اسی طرح سے شعر سنانے کی ہمت کرتی رہوں میں آپ کے بیچ. ملاحظہ کیجئے گا, دیکھیے گا, کچھ اور پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. سنیں. میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی. میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی. میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی. سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی. سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی. بس مجھے بے وفا کہے مر جاؤں گی. بس مجھے بے وفا کہہ دیجئے مر جاؤں گی. آپ پر قتل کی تہمت بھی نہیں آئے گی. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات ہے. واہ 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 واہ, کس انداز سے کہی ہے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی. سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی. بس مجھے بے وفا کہہ دیجئے مر جاؤں گی. بس مجھے بے وفا کہہ دیجئے مر جاؤں گی. آپ پر قتل کی تہمت بھی نہیں آئے گی. بہت شکریہ دانش بھائی. آپ پر قتل کی تہمت بھی نہیں آئے گی. 4 مصرے یہ بھی پڑھتی ہوں, یہ خوبصورت سماعتیں, اور میرے یہ 4 مصرے سنیں, ملاحظہ کریں کہ غیر کے پاؤں پکڑتے نہیں دیکھا ہم نے. بہت بہت شکریہ. غیر کے پاؤں پکڑتے نہیں دیکھا ہم نے. ان کی عزت کو اجڑتے نہیں دیکھا ہم نے. ان کی عزت کو اجڑتے نہیں دیکھا ہم نے. وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر. کیا کہنے ہیں. وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر, ان کے بچوں کو
بگڑتے نہیں دیکھا ہم نے. اچھا ہے, واہ 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 واہ, کیا حقیقت بیان کی ہے. واہ 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 واہ. جی آپ کا حکم کیا اچھے اور سچے شعر سنائے. اچھا لگتا ہے کہ آپ حکم دیں میں اس حکم کی تعمیل کروں. واہ جی بالکل بالکل میرے بھائی. غیر کے پاؤں پکڑتے نہیں دیکھا ہم نے, بہت اچھا. ان کی عزت کو اجڑتے نہیں دیکھا ہم نے, ان کی عزت کو اجڑتے نہیں دیکھا ہم نے. وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر, کیا کہنے, وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر, ان کے بچوں کو بگڑتے نہیں دیکھا ہم نے. بہت اچھا, واہ. ان کے بچوں کو بگڑتے نہیں دیکھا ہم نے. ان دنوں ایک غزل پڑھ رہی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے میں وہ غزل آپ کو سناؤں, اس کے بعد جو آپ کا حکم ہوگا انشاءاللہ اس کی جی تعمیل کرنے کی. بٹوارا ہے ہی نہیں. چلیے میں کوشش کرتی ہوں, ملاحظہ کریں. بہت ارشاد. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وہی ماحول مجھے دیا جو مجھے ٹانڈا میں ہمیشہ ملا ہے. میں سلام کرتی ہوں ایک ایک شخص کو, آپ سب جو میرے لیے قابل احترام. ایک غزل پڑھتی ہوں, سنیں دانش بھائی, آپ سب کی خصوصی توجہ. تم جہاں ہو میں وہی ہوں. بڑی محبت سنا جا رہا ہے دوستو پورے دنیا میں اس غزل کو. کچھ مت کیجیے گا, مائک ایسے رہنے دیجیے. بہت اچھا مائک کر دیا, سنیے جڑ کر. ہاں من پسند. بہت اچھی غزل. اللہ کرے ایسے ہی ملے ہر جگہ مائک, تو یہ گلا کیوں خراب ہو بار بار. جی شروع میں تھوڑا سا پرابلم تھی, لیکن میں سلام کرتی ہوں. شکریہ. تم جہاں ہو میں وہی ہوں. کیا کہنے, تم سمجھتے کیوں نہیں. واہ واہ. مصرے میں کم سے کم آپ کی تالیاں آ جانی چاہیے. تحسین کی حفاظت کیجئے دوستو, اس غزل کی حفاظت کیجئے. میں شاعری کی حفاظت ہوتی ہے, شاعری سنی جاتی. پوری دنیا میں وائرل ہے یہ غزل. جی تم جہاں ہو میں وہی ہوں, میں وہی ہوں. تم جہاں ہو میں وہی ہوں. تم سمجھتے کیوں نہیں. تم جہاں ہو میں وہی ہوں. تم سمجھتے کیوں نہیں. میں اکیلے کچھ نہیں ہوں. تم سمجھتے کیوں نہیں. واہ واہ واہ, بہت خوب. واہ واہ واہ, کیا نازک احساسات ہے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. کیا کر بیان کیا ہے. واہ واہ واہ. دیکھیے یہ داد ہوتی ہے, کیا بات ہے. خوشی. واہ واہ واہ. بہت سلام. تم جہاں ہو میں وہی ہوں. تم سمجھتے کیوں نہیں. بہت اچھا ہے. میں اکیلے کچھ نہیں ہوں. تم سمجھتے کیوں نہیں. شعر ملاحظہ کریں جہاں جہاں تک. ارشاد ارشاد. ایک ہو سکتے نہیں ہم سامنے رہتے ہوئے. کیا کہنے ہیں. واہ واہ. ایک ہو سکتے نہیں ہم سامنے رہتے ہوئے. تم فلک ہو میں زمین ہوں. تم سمجھتے کیوں نہیں. واہ 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 واہ. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ, کیا تشبیہ بیان کی ہے. واہ 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 واہ. سامنے رہتے ہوئے. واہ 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 واہ. بہت مہربانی. واہ واہ. پھر سے پڑھتی ہوں. کیا کہنے ہیں. واہ. ایک ہو سکتے نہیں ہم سامنے رہتے ہوئے. تم فلک ہو میں زمین ہوں. تم سمجھتے کیوں نہیں. واہ واہ واہ. تم فلک ہو میں زمین ہوں. تم سمجھتے کیوں نہیں. شعر سنیں. ساتھ ہو دونوں تو رشتوں کا مزہ
کچھ اور ہے. بہت اچھا مصرع ہے. واہ. ساتھ ہو دونوں تو رشتوں کا مزہ کچھ اور ہے. کچھ اور ہے. تم کہیں ہو میں کہیں ہوں. میں کہیں ہوں. تم سمجھتے کیوں نہیں؟ سمجھتے کیوں. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ بھائی واہ 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 واہ. بہت شکریہ. واہ 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 واہ. ساتھ ہو دونوں کیا تو رشتوں کا مزہ کچھ اور ہے. اور ہے. تم کہیں ہو میں کہیں میں کہیں ہوں. تم سمجھتے کیوں نہیں؟ سمجھتے کیوں نہیں. تم جہاں ہو میں وہیں ہوں. واہ. دیکھیں شعر. کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو مجھ کو پانے کے لیے. واہ واہ. کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو مجھ کو پانے کے لیے. دل ٹٹولو میں وہی ہوں. دل ٹٹولو. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. بہت مہربانی. اچھا ہے بھائی. واہ 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 واہ. اچھا لگا کہ جیسا اس غزل کو سننا چاہیے. میں ایک ایک شخص کو سلام کرتی ہوں. پھر سے پڑھتی ہوں یہ شعر. آپ نے مجھے حکم دیا ہے. بہت بہت مہربانی. کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو. ہمارے شعرا بہت شکریہ جو میری ہمت افزائی کر رہے ہیں. اور کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو مجھ کو پانے کے لیے. واہ. کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو مجھ کو پانے کے لیے. پانے کے لیے. دل ٹٹولو میں وہی ہوں. تم سمجھتے کیوں نہیں؟ سمجھتے کیوں نہیں. دل ٹٹولو میں وہی ہوں. تم سمجھتے کیوں نہیں؟ سمجھتے کیوں نہیں. تم جہاں ہو میں وہی ہوں. اور بطور خاص جہاں جہاں تک یہ قابل احترام سماعتیں ایک شعر پیش کرتی ہوں. خصوصی توجہ. اور یہ شعر یہ جو مجھ پر نور ہے یہ نور ہے ایمان کا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. یہ جو مجھ پر نور ہے یہ نور ہے ایمان کا. میں کہاں اتنی ہنسی ہوں. تم سمجھتے کیوں نہیں. واہ 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 واہ. یہ جو بہت شکریہ. یہ جو مجھ پر نور ہے یہ نور ہے ایمان کا. واہ. میں کہاں اتنی ہنسی ہوں. تم سمجھتے کیوں نہیں. واہ واہ. تم جہاں ہو میں وہی ہوں. تم سمجھتے کیوں نہیں. میں اکیلے کچھ نہیں ہوں. تم سمجھتے کیوں نہیں. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. ذرا اگر تالی بجانی تو ایسے لگے کہ سارے لوگ مل کر مجھے میری ہمت افزائی کر رہے ہیں. بے شک. میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. جن پر ہم ناز کرتے ہیں. میں سلام کرتی ہوں. اب آئیے جی. نہیں ہمارے ساتھ مل کے بجائیے. بلال بھائی نے واقعی بڑی محنتیں ان کی شامل ہیں ہم سب کو یکجا کرنے میں. یہ خوبصورت سی جو آپ دیکھ رہے ہیں رونق اس ڈائس کی یہ انہی کی دین. نوازش. بہت شکریہ. مہربانی. احسان. آئیے وہ غزل جس کے لیے آپ نے مجھے حکم دیا ہے میں حاضر ہوں اور ارشاد. اس کے شعر پیش کرتی ہوں.
خاموش لب ہے کیا کہنے جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی. مشہور زمانہ غزل سنے دوستو. واہ دیا ہے واہ. اب آپ کی ذمہ داری. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں. عبداللہ میاں آپ بھی ذرا خوش ہو کر داد دی. جی دل سے سن رہے ہیں. میں بالکل مجھے واقعی میں احسان مند ہوں. میں فخر محسوس کر رہی ہوں اس وقت کہ آپ سب مجھے حوصلہ دے رہے ہیں. میں آپ سب کو سلام اور بے حد شکریہ. خاموش لب ہیں اصلی سننے والے یہی ہیں بے شک جو اس وقت موجود ہیں. میرے حصے میں آئے میں اس کے لیے بے پناہ شکر گزار ہوں اور احسان مند ہوں. خاموش نہیں آئیں گے آپ ہی نے تو بلائے ہیں ہے نا دانش بھائی. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں کیا کہنے دلوں میں الفت نئی نئی ہے. واہ. ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے. واہ 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 واہ. بہت مہربانی. ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے. محبت نئی نئی ہے. نئی ہے. واہ. خاموش لب ہے جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. کیا کہنے ابھی تکلف ہے گفتگو میں. ابھی نہ آئے گی نیند تم کو. کیا کہنے. واہ. یہ دولہ میاں کی طرف سے ان کی شریک حیات کو. ابھی نہ آئے گی نیند تم کو کیا کہنے. ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا. ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ تم کو سکون ملے گا. سکون ملے گا. ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ 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 واہ. بے شک بے شک. واہ 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 واہ. انیف بھائی کے لیے زوردار تالیاں. واہ بھائی واہ واہ واہ. یہ گھر کی محفل ہے مخصوص محفل ہے بے شک اور مجھے حوصلہ دے رہے ہیں اس لیے آپ کا بے حد شکریہ. ابھی نہ آئے گی نیند تم کو کیا کہنے. ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا. ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں کیا کہنے. دلوں میں الفت نئی ہے. بہار کا آج پہلا دن ہے. واہ 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 واہ. شکریہ. بہار کا آج پہلا دن ہے. چلو چمن میں ٹہل کے آئیں. واہ. بہار کا آج پہلا دن ہے. چلو چمن میں ٹہل کے آئیں. نئی نئی ہے. گلوں میں رنگت نئی نئی ہے. واہ 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 واہ. شکریہ. واہ. فضا میں خوشبو نئی نئی ہے. گلوں میں رنگت نئی نئی ہے. نئی نئی ہے. واہ. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. بطور خاص یہ شعر جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں. واہ بھائی واہ 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 واہ. کیا اچھا اور سچا شعر ہے. واہ 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 واہ. حکم سر آپ کو پیش کرتی ہوں. آپ سب نے مجھے حکم دیا ہے. اس شعر کے لیے میں پڑھتی ہوں. جو خاندانی رئیس ہیں وہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے
नर्म अपना तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। वाह 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 खामोश लब है, झुकी है पलकें, क्या कहें, दिलों में उल्फत नहीं है। और जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, क्या कहने। वाह, दानिश भाई बहुत होशियार हैं, देखिए वहां जाके बैठ गए जी, पहले ही बदल लिया। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। वाह, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। वाह भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। गजल का मक्ता पेश करती हूँ, सुने। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं है। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं बहुत अच्छा है। वाह, खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं। गीत भी जरूर सुनना चाहते हैं, हाजी मुशर्रफ साहब चाहते हैं ये गीत। हाँ, मेरे पास एक फरमाइश आई थी, दिए मुंडेरों पे रख रहे हैं जी। मैं भी चाहती हूँ कि मैं यही गीत पढ़ने, मगर दोस्तों जरा वो माहौल दीजिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ टांडा वालों का, और मुबारकबाद पेश करता हूँ हाजी मुशर्रफ साहब के लिए भी कि हर मोड़ पर आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है। बजाइए, सच में आपने वाकई बहुत अच्छा सुना। मैं अरे अपने मंजर में रहिए अभी इस वक्त आप, और शादी के मंजर में रहिए जी। शादी का जश्न है, कम से कम हमें ये ख्याल होना चाहिए कि हम किस महफिल में बैठे। बेशक। पेश करती हूँ ये गीत, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। दिए मुंडेरों, क्या कहने। सुने गीत, जश्न शादी और शबीना अदीब का ये गीत। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, वाह, जमी पे कलियां बिछा रही हूँ। वाह 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 वाह। शायरी सुन रहे हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमी पे कलियां बिछा रही हूँ। कभी तो आओगे लौट कर तुम, इसलिए घर सजा रही हूँ। वाह 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 वाह, क्या उम्मीद है। वाह, रख रही हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रही हूँ। बंद मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा, मैं पेश करती हूँ। कभी तो उतरेगा चांद छत पर, क्या कहने। सुने मिसरे। कभी तो उतरेगा चांद छत पर, कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत, कभी तो जागेगी याद बनकर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत। कभी तो उतरेगा चांद छत
پر کبھی تو چمکے گی میری قسمت، کبھی تو جاگے گی یاد بن کر تمہارے دل میں میری محبت، اسی لیے تو ہتھیلیوں پر میں آج مہندی لگا رہی ہوں۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ شہنواز صاحب، بہت مہربانی۔ دیے منڈیروں پہ رکھ رہی ہوں، زمین پہ کلیاں بچھا رہی ہوں، بن سنے نہ میری غزلوں میں تتلیوں کے حسین رنگوں کی داستاں ہے، نہ شاہزادوں کی ہے کہانی، نہ کوئی جگنو نہ کہکشاں ہے، نہ میری غزلوں میں تتلیوں کے حسین رنگوں کی داستاں ہے، نہ شاہزادوں کی ہے کہانی، نہ کوئی جگنو نہ کہکشاں ہے، میں بس میں شعر و سخن سب کو تمہارا قصہ سنا رہی ہوں۔ بہت شکریہ۔ دیے منڈیروں پہ رکھ رہی ہوں، زمین پہ کلیاں بچھا رہی ہوں، دیے منڈیروں یہ کیا تعلق ہے چاہتوں کا، یہ کیا تعلق ہے چاہتوں کا کہ میں ہی روتی رہوں ہمیشہ، یہ کیسی رسمیں ہیں دل کی آخر کہ غم اکیلے سہوں ہمیشہ، یہ کیا تعلق ہے چاہتوں کا کہ میں ہی روتی رہوں ہمیشہ، یہ کیسی رسمیں ہیں دل کی آخر کہ غم اکیلے سہوں ہمیشہ، کبھی تو تم بھی مجھے یہ لکھو کہ میں تمہیں یاد آ رہی ہوں، دیے منڈیروں پہ رکھ رہی ہوں، زمین پہ کلیاں بچھا رہی ہوں۔ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ میرے مزاج کو سورج سے جوڑتا کیوں ہے، میرے مزاج کو سورج سے جوڑتا کیوں ہے، میں دھوپ ہوں مجھے ناحق نچوڑتا کیوں ہے۔ حضرات گرامی، محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ نے واقعی اس مشاعرے کی عظمتوں میں بہت اضافہ فرمایا۔ ویسے تو ہر موڑ پر آپ نے ہر شاعر کو نوازا اور مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ مشاعرہ کبھی تھما بھی ہو۔ آپ نے اور اس کی ہر شاعر کی پذیرائی بھی فرمائی ہے، دعاؤں سے بھی نوازا ہے۔ آئیے حضرات، اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9996400286۔ آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔